واحلل عقدة من يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم أصلح لنا نيتنا. آمین یا رب العالمین. آپ سبھی بہنوں کا اس کلاس میں استقبال ہے. اہلاً و سہلاً و مرحباً، خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 سے سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک وإلی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا إلی یوم القیامة ثم إلی مرجعکم فأحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابعداروں کو کافروں کے اوپر غالب رکھنے والا ہوں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے. میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا. پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. لیکن ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو اللہ ان کا ثواب پورا دے گا اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے. اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال کی طرح ہے، جسے مٹی سے پیدا کر کے کہہ دیا کہ ہو جا، بس وہ ہو گیا. بے شک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر سسٹرز، ہم انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گے. آج سورہ آیت نمبر 55 سے شروع ہوئی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. یہاں پر آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ اللہ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے. جیسے اللہ نے مٹی سے انہیں پیدا کیا، پھر اسے حکم دیا کہ ہو جا، تو وہ ہو گیا. اس آیت میں جو ہے عیسائیوں کے عقیدت الوہیت کا آغاز ہو رہا ہے. یہاں سے جب 8 ہجری کے آخر میں مکہ فتح ہو گیا، تو 9 ہجری میں جب مکہ فتح ہونے کے بعد سارے ہی لوگ اس بات کو جان گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح راہ پر ہیں اور یہی سچا دین ہے. تو چھوٹے چھوٹے قبیلے قریب و جوار کے جو بھی تھے وہ سب آنے لگے اسلام قبول کرنے کے لیے. اور انہی میں سے جو یہ نجران، جو حجاز اور یمن کے درمیان ایک علاقہ ہے، وہاں سے بھی عیسائیوں کی جو ایک جماعت تھی وہ آئی، جس میں اس وقت جو نجران میں 73 بستیاں تھیں اور 1 لاکھ سے زائد جنگی مرد یہاں پر موجود تھے. تو یہ سب بھی آئے یہاں پر مکہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مقصد کیا تھا کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا، بلکہ وہ بھی ایک رسول تھے.
تو ان لوگوں کا یہ کہنا تھا، ان سے یہ بحث تھی، اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر بن باپ کے پیدا ہوئے، اور پھر یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہودی انہیں مارنے پر قادر نہیں ہو سکے، انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا، تو یہ صفات جو ہے کسی بندے کی تو نہیں ہو سکتی، اسی لیے انہیں کلمت اللہ اور روح اللہ بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ کبھی بھی فوراً جواب نہیں دیتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے وحی کا انتظار فرمایا اور کہا کہ وحی کے آنے کے بعد میں آپ کو جواب دوں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کا پھر انہیں جواب دیا۔ شروع کی 30 جو سورہ عمران کی تقریباً 30 آیتیں نازل ہوئیں، جن میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تفصیلی ذکر ہے، ان میں جو ہے یہ الوہیت کا جو مسیح کا پورا مواد جو اس میں موجود ہے۔ تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ طور پر ہوئی تو اسے اللہ کی قدرت کا کرشمہ تو کہا جا سکتا ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا تو کوئی کمال نہیں، اور وہ خود کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اور وہ صاف کہہ دیتے تھے اس بات کو۔ تو اس وجہ سے انہیں اللہ کا بیٹا کہنا اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ ہم انہیں اللہ کا بیٹا مانیں۔ اور پھر ان لوگوں نے دوسرے دن پھر سے کہا کہ جو ہے بتاؤ اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو ان کا باپ کون ہے؟ تو ان کے اسی سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر باپ کا نہ ہونا اللہ کا بیٹا بنانے کی اگر تم دلیل پکڑتے ہو تو پھر حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ ان کے تو نہ باپ تھے اور نہ ہی ماں، تو تم ان کو تو الہ نہیں کہتے، پھر عیسیٰ کو کیوں مانتے ہو الہ؟ لیکن چونکہ وہ لوگ ہدایت حاصل کرنے کے لیے آئے ہی نہیں تھے، بس ان کی جو محض کیا تھا، بحث کرنا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ان سے کہو کہ اپنے مذہب کی حقانیت پر اتنا ہی اگر انہیں ہے وثوق اور اسی بات کو سچ کہتے ہیں تو پھر مباہلہ کے لیے تیار ہو جائیں، اور تاکہ یہ تنازع ہی ختم ہو جائے۔ پڑھو بیٹا۔ الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين۔ تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑے تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو، ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلا لیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں بجز اللہ کے، اور بے شک اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر بھی اگر قبول نہ کریں تو اللہ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے۔ بے شک یہاں پر دیکھیے وہی کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مباہلے کے لیے کہ لے آؤ پھر اپنے بیوی بچوں کو، اور پھر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرے نا کہ جو جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہاں پر وہ اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، یہ مباہلہ جو کہتے ہیں نا، مباہلے کے لیے کہا دعوت دی، تو وہ کیا کہنے لگے کہ فوراً تیار نہیں ہوئے، اگر اتنے سچے تھے تو پھر فوراً تیار ہو جانا چاہیے تھا نا، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں کچھ سوچنے اور مشورہ کرنے کی مہلت دیجیے۔ پھر جب وہ اپنے مشورہ کرنے کے لیے بیٹھے اپنے لوگوں کے ساتھ، تو ان کا ایک جو تھا آدمی عقلمند بوڑھا، اس نے کہا کہ دیکھو تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے بنی اسماعیل سے ایک نبی بھیجنے کا وعدہ کیا ہے، ممکن ہے یہ وہی نبی ہو، جو باتیں اس نے کہیں وہ صاف اور فیصلہ کن ہے، اگر فی الواقع وہ نبی ہوا اور تم لوگوں نے مباہلہ کیا تو تمہاری نسلوں کی بھی خیر نہیں ہوگی، بہتر یہی ہے کہ ہم ان سے صلح کرنے اور اپنے وطن کو لوٹ جائیں۔ چنانچہ دوسرے دن جا کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فیصلے سے مطلع کر دیا اور صلح کی درخواست کی اور جزیہ ادا کرنا قبول کر لیا۔ اس واقعے کو امام بخاری نے بھی مختصر الفاظ میں روایت کیا ہے۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نجران سے عاقب اور سید آپ کے پاس آئے، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنا چاہتے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا اگر یہ نبی ہوا اور ہم نے مباہلہ کیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہوگی، ہماری اولاد کی بھی۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جو جزیہ آپ مانگتے ہیں وہ ہم دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امین آدمی ہمارے راہ کر دیجئے جو فی الواقع امین ہو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انتظار کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا نام لیتے ہیں، تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبیدہ بن جراح، اٹھو۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اس امت کا امین یہ شخص ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور آگے اگر یہ نصارہ مقابلے میں نہ آئے تو اللہ تعالیٰ ایسے مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ بے شک اہل نجران نے جب حق بات کو قبول نہ کیا اور مباہلہ کے بجائے صلح اور جزیہ کو لینے پر ترجیح کی تو ان کی حکومت انہی کے پاس رہی۔ اگر وہ مباہلہ کو قبول کرتے اور اپنے اہل و عیال لے کر واپس نہ آتے یا صلح کی پیشکش کے بغیر واپس چلے آتے تو ان کا شمار بھی مفسدوں میں ہوتا اور ان کا بھی وہی حشر ہوتا جو یہودیوں کا ہوا۔ پڑھو۔ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے ہی کو رب بنائیں۔ بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ بے شک یہاں پر جو ہے یہ آیت صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف شاہان عجم کی طرف اسلامی دعوت کے خطوط بھیجے۔ جو خط ہرکل کے شاہ روم کو بھیجا اس میں اسلام کی طرف دعوت کے بعد یہی آیت درج تھی، یہ 3/64۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ نماز رک جاتے تھوڑا اذان کے لیے۔ جی بیٹے، تو یہ ہم نے آیت پڑھی
کون سی ابھی 3/64. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دعوت کے خطوط دیتے نا اسلام کو قبول کرنے کے لیے، جو بادشاہوں کو خطوط بھیجتے تھے، اس میں آپ اسی سے شروع کرتے تھے کہ کیا کہتے تھے، اہل کتاب ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے. جو پہلے یکساں ہے اس کو تو قبول کر لو. اور کیا ہے وہ بات کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ کسی کو اس کے ساتھ شریک بنائیں، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب بنائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو خط ہرقل کو شاہ روم کو بھیجا تھا، اس میں یہی اسلام کی طرف دعوت بھیجی تھی. ہاں پڑھی بیٹے. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اے اہل کتاب، تم ابراہیم کی بابت کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات و انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی. کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ سنو، تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. بے شک یہاں پر جو ہے انجیل اور تورات اور انجیل تو نازل ہی ان کے بعد ہوئی تھی، کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد. یعنی یہود و نصارہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا تسلیم کرتے تھے. ان کے باوجود ان میں شدید قسم کے اختلافات تھے، دونوں میں، یہودی میں، نصارہ میں. مزید یہ کہ یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے مذہب پر تھے، یعنی یہودی تھے، اور نصارہ کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ہمارے مذہب پر تھے، یعنی وہ نصارہ تھے. نصارہ یعنی عیسائی. اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ یہودی وہ ہیں جو تورات کے ماننے والے ہیں، اور نصارہ انجیل کے. اور یہ دونوں کتابیں جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے مدتوں بعد نازل ہوئی. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی یا نصرانی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی اس باتوں میں تمہیں جھگڑا کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے جن کے متعلق تمہیں کچھ علم ہی نہیں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات یا رسول اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو تورات اور انجیل میں بشارت دی گئی ہے، مگر جن باتوں کا تمہیں علم ہی نہیں، ان میں تمہیں جھگڑا کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ تم دونوں فرقوں میں سے کسی نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، نہ ان کا زمانہ پایا، نہ ان کے حالات زندگی اور ان کی تعلیمات سے آگاہ ہوئے. پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ ہاں پڑھیے بیٹے. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو یک طرفہ خالص مسلمان تھے، وہ مشرک بھی نہ تھے. بالکل، کہ ابراہیم علیہ السلام خالصتاً ایک اللہ کا حکم ماننے والے تھے، کسی بھی دوسری طاغوتی طاقت کے آگے جھکنے والے نہیں تھے. وہ خالصتاً موحد تھے، مشرک نہیں تھے. جبکہ یہودی اور نصرانی دونوں بھی مشرک ہیں. یعنی یہودی نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، الہ اور تین خداؤں میں کا تیسرا سب کچھ کہتے تھے. علاوہ ازیں تم اللہ کے سب احکام بجا نہیں لاتے. کتاب اللہ کو تم نے پس پش ڈال رکھا، پھر تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متبع کیسے بنتے ہو کہ ہم ان کی اتباع کرتے ہیں، اور وہ تمہارے دین پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ بڑی بیٹی. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا، اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے. مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے. اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں. بالکل، یعنی عقائد اور اعمال کے لحاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قریب تر وہ لوگ تھے جو ان کے پیروکار تھے.
یا پھر یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار ہیں۔ گویا ایسے لوگوں میں دو صفات ہوتی ہیں، ایک تو وہ مشرک نہیں ہوتے، دوسرے اللہ تعالیٰ کے سب احکام بجا لاتے ہیں اور مکمل طور پر اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ غالباً اسی نسبت سے جو درود یہ امت محمدیہ کی جو نماز میں پڑھنے کے لیے جو سکھلایا گیا ہے، اس میں ایسے ہی الفاظ وارد ہیں اور وہ اسی آیت کی تفسیر ہے جو ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان آیات میں یہود کے مسلمانوں سے حسد اور اسی سلسلے میں ان کے چند کرتوتوں کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ جو پہلی کوشش ان کی یہ تھی کہ جیسے بھی ممکن ہو اگر کچھ مسلمانوں کو یہودی بنا لیا جائے تو اپنے مقصد میں بہت حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں انہوں نے چند مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی بھی کوشش کی، مگر کیا ہوا، وہ بدنام ہو گئے اور رسوائی بھی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اور جانثار ان یہودیوں کے دام میں کیسے پھنس سکتے تھے؟ دوسری کوشش ان کی یہ تھی کہ تورات کی جن آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی ہے انہیں عوام میں شائع و ضائع ہونے سے روکا جائے۔ اس سلسلے میں وہ مکر و فریب اور کتمان حق کسی بات سے بھی وہ دریغ نہیں کرتے تھے۔ ان کوششوں سے وہ کامیاب نہ ہوئے بلکہ الٹا ان جرائم سے اپنے آپ کو مزید گمراہی میں مبتلا کر لیا۔ پڑھیے بیٹے۔ يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون۔ اے اہل کتاب، تم باوجود گواہ قائل ہونے کے پھر بھی دانستہ اللہ کی آیات کا کیوں کفر کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، باوجود جاننے کے حق و باطل کو کیوں خلط ملط کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو؟ پڑھو بیٹے آگے۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ اور شام کے وقت کافر بن جاؤ تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں، اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جیسا تم دیے گئے ہو، یا یہ کہ یہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے دے، اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کرے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ بے شک شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ یعنی اسی سلسلے میں ایک سازش یہ بھی تیار کی گئی کہ یہود کے چند افراد اعلانیہ طور پر مسلمان ہو جائیں اور پھر چند دن یا اسی دن اسلام سے مرتد ہو جائیں، یعنی اسلام لے آئیں اور پھر پلٹ جائیں۔ اس سازش کا یہ سوچا ان لوگوں نے کہ اس طرح سے جو عرب کے جو لوگ تھے، ناخواندہ لوگ نا، جو پڑھے لکھے نہیں تھے، ویسے بھی عرب میں تو پڑھے لکھے نہیں تھے زیادہ لوگ، لیکن جو بھی سادہ لوگ تھے وہ کیا سوچتے کہ ارے یہ لوگ ایمان لے آئے اور پھر پلٹ گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ صحیح دین نہیں ہے۔ تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اس طرح سے اسلام کے بارے میں غلط فہمی پیدا کریں، لیکن ان کے یہ بھی تدبیر کچھ کام نہیں آئی۔ ان کی چوتھی کوشش یہ تھی ان کی کہ وہ ایک دوسرے کی اس بات کی تائید کرتے تھے کہ خبردار اپنے دین پر پکے رہنا، دوسرے کے مذہب والے کی پیروی نہیں کرنا، اور تم مسلمانوں کی باتیں سنو مگر قبول وہی کرو جو اپنے مذہب کے مطابق ہوں، اور خبردار انہیں تورات کی کوئی بات نہیں بتانا
جو تمہارے خلاف جاتی ہو نا، ورنہ وہ قیامت کو اللہ سے یہ کہیں گے کہ ان باتوں کا تو یہ یہود خود بھی اقرار کیا کرتے تھے، تو اس طرح سے کیا حجت قائم ہو جائے گی۔ اور ان کی ان سب کوششوں اور شرارتوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ بے شک ایک وقت تھا جب اللہ نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی تھی، لیکن اب تم مسلسل فتنہ انگیزیوں اور بد عہدیوں کی وجہ سے قابل نہیں ہیں کہ فضل و شرف کا مالک اللہ ہے، اور اب جس سے اس نے مناسب اور مستحق سمجھا اسے اس نے دے دیا۔ فضل جو ہے اس کے جیسے تمہیں ٹھیکیدار نہیں، وہ سمجھتے تھے نا کہ ہم نبی کی اولاد ہیں تو بس ہم ہی مستحق ہیں، ہم ہی جنت میں جائیں گے، اور باقی سب کو تو وہ امی سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے بتایا دیا کہ اللہ تعالیٰ تم جیسا تنگ نظر نہیں کہ فضل و شرف کے اہل لوگوں کو فضل عطا نہ فرمائے، بلکہ وہ بڑا وسیع نظر ہے، سب کچھ جاننے والا، اور وہی فضل و شرف عطا کرنے والا ہے بے شک۔ ٹھیک ہے بیٹے، آپ پڑھیے۔ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس سونے چاندی کا ڈھیر بھی امانت رکھو تو وہ مانگنے پر تمہارے حوالے کر دے، اور کوئی ان میں سے ایسا بھی ہے کہ اگر تم اس کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھو تو وہ تمہیں ادا نہ کرے، الا یہ کہ تم اس کے سر پر کھڑے رہو، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں کے حق کا کوئی گناہ نہیں، یہ لوگ باوجود جاننے کہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں۔ بے شک، یعنی جو یہ لوگ دیدہ دانستہ اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر رہے ہیں، یعنی سود جو ہے یہودیوں پر بھی حرام کیا گیا تھا، لیکن ان کے فقہا نے کچھ اس طرح یہ باتیں بنائی کہ غیر یہودی ہے نا جو، ان سے وہ سود وصول کرنا جائز ہے، یعنی جیسا کہ وہ مسلمانوں کو تو نہیں سمجھتے تھے نا فقہ، تو ان سے آپ لے سکتے ہو۔ پھر ان کی یہ سود خوری کی عادت صرف سود تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ وہ کہتے تھے کہ غیر یہودی کا مال جس طریقے سے ہڑپ کیا جا سکے، غیر یہودی کا یعنی جو یہودی نہیں ہے نا، ان کا مال تم کسی بھی طرح سے ہڑپ کر سکتے ہو، جائز ہے، تم لو پھر ان کو لوٹاؤ مت، یہ سب بالکل جائز ہے، وہ سمجھتے تھے، اور ویسا ہی کرتے بھی تھے۔ یہود کے اس طرح کی حرام خوری کا ذکر اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر کیا ہے، گویا اس طرح وہ دوہرا جرم کرتے تھے، ایک حرام خوری اور دوسرے شریعت سے اس کو کہتے تھے کہ یہ جائز ہے، کیونکہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے اور یہ پڑھے لکھے تھے، تو یہ اپنی طرف سے اس طرح کی باتیں اس میں بڑھا دیے تھے، اور کیا کرتے تھے، اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ سود خوری سے انسان کی طبیعت پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ خود غرضی، سنگ دلی، بخل اور مال سے غیر معمولی محبت، اور اس کے بعد حرام طریقوں سے مال جمع کرنے کی فکر۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ایسے شخص کی مثال دی ہے کہ اگر اسے 1 دینار بھی دے بیٹھے نا تو اس سے واپس لینا مشکل ہو جاتا ہے ایسے لوگوں سے، تو اسی قسم کے مال کی محبت میں گرفتار آدمی کی مثال ہے۔ رہی دیانت داری، ایمانداری جو آدمی کی مثال، تو وہ ہر قوم اور ہر امت میں کچھ اچھے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، اگرچہ وہ کم ہی ہوتے ہیں، لیکن یہودیوں میں ایسے لوگ وہ تھے سود خوری اور دوسرے جو ہے ناجائز طریقوں کو فی الواقع حرام سمجھتے تھے۔ اس میں سے عبداللہ بن سلام جو ہے ایسے ایک نیک شخص تھے، کسی نے ان کے پاس 12 اوقیہ سونا بطور امانت رکھا تھا، جب مالک نے اپنی امانت طلب کی تو انہوں نے فوراً ادا کر دی، تو اب ان کے مقابلے میں ایک یہودی فحاس نامی تھا، اس نے ایک اشرفی ان کے پاس امانت رکھی ہوئی تھی، جب اس نے اس سے امانت طلب کی تو وہ مکر گیا۔ یعنی یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اتنے برے تھے، میکسیمم برے ہی تھے، لیکن کچھ جیسے عبداللہ بن سلام جیسے نیک بھی تھے، جو اگر امانت رکھی جاتی تو اس کو واپس بھی صحیح کرتے تھے۔ ہاں پڑھیے بیٹی۔ بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔
کیوں نہیں مواخذہ ہوگا؟ البتہ جو شخص اپنا قرار پورا کر لے اور پرہیزگاری کرے تو اللہ بھی ایسے پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ نہ تو ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک دردناک عذاب ہے۔ یہی یہود کی جو باطنی خباثتیں تھیں نا، بددیانتی، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ایسے بے باک اور نڈر ہو گئے تھے کہ نہ وہ اللہ کے احکام بیان کرنے میں دیانت سے، ایمانداری سے کام لیتے تھے، اور نہ ہی دوسرے لوگوں سے معاملات میں بھی وہ اپنے ایمانداری کو ملحوظ رکھتے۔ ان کے ذہن میں بس ایک ہی یہ بات تھی کہ وہ چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں تو وہ جو چاہے کر لیں، اور دوزخ کی آگ اگر چھوئے گی بھی تو چند دن، اور بس وہ جنت ہی میں جانے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے عہد اور قسموں کے بدلے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لینے کی بہت سی صورتیں ممکن ہیں۔ جیسے یہ آیت کہ اشعث بن قیس کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے حق میں اتری۔ میرے چچازاد بھائی کی زمین میں میرا کنواں تھا، آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ گواہ لاؤ ورنہ اس سے قسم لے لو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو قسم کھا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کا مال مار لینے کی نیت سے خواہ مخواہ جھوٹی قسم کھا لے تو جب اللہ سے ملے گا تو اس وقت اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ اور عبداللہ بن ابی اوفی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بازار میں اپنا مال رکھا اور ایک مسلمان کو پھانسنے کے لیے جھوٹی قسم کھا کر کہنے لگا کہ مجھے اس مال کی اتنی قیمت ملی تھی، حالانکہ یہ بات غلط تھی۔ تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہاں پر دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہے ان کے حق میں نازل ہوئی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نہ تو کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا۔ تو جھوٹی قسم کھانا، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان سے نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا۔ بے شک۔ چلے پڑھے بیٹے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یقیناً ان میں ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو، حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں، اور یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں، حالانکہ دراصل وہ اللہ کی طرف سے نہیں، وہ تو دانستہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ بھی ان کی کیسی چال بازی تھی نا کہ جیسے ابھی واز کر رہے ہیں، کھڑے ہیں خطیب اتنے فخر سے نا کہ لوگوں کو بات بتا رہے ہیں اچھی، لیکن ایسی منہ زبان کو ایسے مروڑ کر ایسی کچھ باتیں کرتے کہ اس کا کچھ اور ہی مطلب ہوتا۔ یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ ایک فرقہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا منکر ہے، خود مسلمانوں میں بھی ایک ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔ اللہ نے کتنی ہی آیتوں میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، لیکن جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ ایک آیت جو ہے قل انما انا بشر مثلکم، جو ہے سورہ کہف کی جو آخری آیت ہے نا 110، اس کو کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ یعنی کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، اس کے یہ معنی ہیں۔ تو اس کو جب قل انما ساتھ میں لکھا ہوا ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ قل ان، اور ان الگ، اور اس کے بعد ماں کو الگ پڑھتے ہیں، اور اس کا پھر ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ اے نبی کہہ دو، کیا کہہ دو؟ تحقیق نہیں ہوں میں، ماں کے معنی نہیں لے کے نہیں ہوں میں بشر تم جیسا۔ تو اللہ اکبر، یعنی اس قدر یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، کیسے اللہ ان سے کلام بھی کرے گا اس طرح بدل دینے کی وجہ سے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے، لوگوں کو عقل دے، اور سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ قرآن میں لکھا ہے ہمیں کو اس پر ایمان لانا ہے۔
جو مسلمانوں کے اتنے طبقے ہو گئے ہیں اور جو بدعتیں شروع ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرے اور وہ صحیح راہ پر آ جائیں. آمین. پڑھیں بیٹے. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. کسی ایسے انسان کو جسے اللہ کتاب و حکمت اور نبوت دے، یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ، تمہاری کتاب سکھانے کے باعث اور تمہاری کتاب پڑھنے کے سبب، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم کرے. کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ بے شک. تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، اس آیت کا شان نزول کے بارے میں کئی اقوال ہیں اور وہ سبھی جیسے درست ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب نجران کے عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مناظرے کے لیے آئے تو وہ طنزاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے پرستش کریں؟ تب یہ آیت نازل ہوئی. اور تیسرا یہ قول کہ کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رومی اور ایرانی اپنے اپنے بادشاہوں کو سجدہ کیا کرتے ہیں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سلام کے بجائے آپ کو سجدہ نہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے سختی سے منع کیا اور فرمایا کہ اللہ کے سوا اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ شوہر کا بیوی پر بہت حق ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے. تب یہ آیت نازل ہوئی. جو کچھ بھی ہو، اس آیت میں ایسی تمام باتوں کی جامع تردید ہے جو مختلف قوموں نے پیغمبروں کی طرف منسوب کر کے اپنی مذہبی کتابوں میں شامل کر دی، جن کی روح سے کوئی پیغمبر یا فرشتہ معبود قرار پاتا. ان آیات میں یہ ایک ایسی تعلیم جو اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی سکھاتی اور بندے کو خدا کے مقام تک لے جاتی ہو، وہ ہرگز کسی پیغمبر کی تعلیم نہیں ہو سکتی. اور جہاں کسی مذہبی کتاب میں کوئی ایسی بات پائی جائے تو سمجھ لینا کہ یہ گمراہ کن عقیدہ لوگوں کی تحریفات کی وجہ سے لوگوں نے تبدیلی کر دی ہے. یہ گمراہ کن عقیدہ لوگوں کا ہے، اللہ کا نہیں. اور یہود کے جو علماء مذہبی عہدیدار ہوتے تھے ربانی کہلاتے تھے، اور ان کا کام کیا تھا؟ مذہبی امور میں لوگوں کی رہنمائی کرنا اور عبادت کا قیام اور احکام دین کا اجرا کرنا ہوتا تھا. تو اس آیت میں بتلایا جا رہا ہے کہ نبی کا کام یہ نہیں ہوتا کہ پہلے لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دے، پھر جب وہ اس کی اطاعت کرنے لگے تو ان سے اپنی پرستش کرانا شروع کر دے، بلکہ اس کا کام ربانی قسم کے لوگ تیار کرنا ہوتا ہے. اور جو کتاب اسے دی جاتی ہے جسے تم لوگ پڑھتے ہو، اس کا بھی یہی تقاضا ہوتا ہے، کیونکہ انبیاء کا کام کفر و شرک کو مٹانا ہوتا ہے، پھیلانا نہیں ہوتا. انبیاء کسی دوسرے کو رب بنا لینے سے بڑھ کر کفر و شرک کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہاں پر مشائخ کی باتوں کے سامنے بلا تحقیق سر جھکا دینا، اسے مان لینا، اقرار کرنا، یہ جو ہے بالکل اس کے خلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم نے علماء و مشائخ کو رب تو نہیں بنا رکھا تھا. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جو پہلے عیسائی تھے، انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم نے علماء و مشائخ کو رب تو نہیں بنا رکھا تھا. آپ نے فرمایا کیا یہ بات نہ تھی کہ جس چیز کو وہ حلال کہتے تو اسے تم حلال مان لیتے، اور جسے وہ حرام کہتے تو اسے حرام تسلیم کرتے؟ تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے کہنے لگے ہاں یہ بات تو تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی رب بنانا ہوتا ہے، یعنی اللہ نے حلال نہیں کیا تھا اور اللہ نے حرام جس چیز کو نہیں کیا انہوں نے کر لیا، اپنی طرف سے بتا دیا، تو یہی ربانی ہے، رب بنانا ہوتا ہے. تو اس طرح کی وہ لوگ تحریف کیا کرتے تھے. پڑھیے بیٹے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ
قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو۔ سب نے کہا کہ ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ پس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائیں وہ یقیناً پورے نافرمان ہیں۔ بے شک یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک عہد تو تمام بنی آدم سے عالم ارواح میں لیا تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے، جس کا ذکر سورہ اعراف میں آئے گا، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد یہ عہد بھی عالم ارواح میں ہی لیا گیا تھا، اور وہ عہد یہ تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں کوئی ایسا نبی آئے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق کرتا ہو تو تمہیں اس پر ایمان بھی لانا ہوگا اور اس کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ یہ حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے اس حکم کی بجاوری کی توثیق بھی کرائی۔ بے شمار انبیاء تو ایسے ہیں جو ہم اثر تھے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام وغیرہ۔ یہ سب دعوت اللہ کے کام میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار تھے۔ پھر جو عہد انبیاء سے لیا گیا تھا، اس کو پورا کرنے کی ذمہ داری ہر نبی کی امت پر بھی عائد ہوتی ہے۔ اسی لحاظ سے یہودی پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء پر ایمان لائیں، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ اور نصارہ پر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، لیکن وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ پھر یہ بات صرف اس عہد تک ہی محدود نہیں، بلکہ نبی کی کتاب میں بعد میں آنے والی نبی کی بشارت بھی دی جاتی رہی، یعنی انہیں پتا تھا کہ یہ نبی آنے والے ہیں، اور اس کی امت سے اس قسم کا عہد لیا جاتا رہا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء سے یہ عہد لیا گیا، ان کی کتابوں میں آنے والی نبی کی بشارت بھی دی گئی تھی کہ ایسے ایسے نبی آنے والے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کا عہد نہیں لیا گیا، کیونکہ آپ خود خاتم النبیین ہیں، اور نہ ہی قرآن و حدیث میں کسی آنے والی نبی کی بشارت دی گئی ہے۔ اس کے برعکس قرآن میں آپ کو خاتم النبیین کہا گیا ہے، اور بے شمار احادیث صحیحہ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بے شک ایسے ہی لوگ فاسق ہیں جو اس کے بعد بھی اس سے پھر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بیٹے پڑھیں۔ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ کیا وہ اللہ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ تمام آسمانوں والے اور سب زمین والے اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے، سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا اور جو کچھ موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے انبیاء اللہ کی طرف سے دیے گئے، ان سب پر ایمان لائے، اور ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ بے شک اللہ کا دین کیا ہے؟ اللہ کا دین صرف اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینے کا نام ہے۔ کائنات کی ہر چیز، زمین و آسمان، شمس و قمر، ستارے اور سیارے، فرشتے اور ہوائیں، غرض ہر چیز
جو ہے اللہ کی مطیع فرمان ہے اور اس کے حکم سے تجاوز نہیں کرتی۔ انسانوں اور جنوں کو کسی حد تک فرما برداری اور نافرمانی کا اختیار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ان سے مطالبہ صرف یہ ہے کہ جن کاموں میں انہیں تھوڑا بہت اختیار دیا گیا ہے ان میں بھی وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے کائنات کی تمام اشیاء کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں۔ یہی وہ دین ہے جو تمام انبیاء پر نازل ہوا اور اسی کی وہ تبلیغ و اشاعت کرتے رہے ہیں۔ یعنی ہمارا یہ طریقہ نہیں کہ ہم کسی نبی پر ایمان لائیں اور کسی پر نہ لائیں، کسی کو جھوٹا کہیں اور کسی کو سچا۔ اور چونکہ سب بلحاظ درجہ نبوت برابر ہیں، لہٰذا ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ جاہلیت سے کام لینا ہمارا شیوا نہیں، بلکہ اللہ کو جو بندہ بھی اللہ کی طرف سے حق لے کر آیا، ہم اس کے برحق ہونے پر شہادت دیتے ہیں۔ بے شک ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے تابع اور فرمان ہیں۔ اور اسی آیت میں جو دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہود و نصارہ کی زبانوں سے اس امر کی شہادت ادا ہو چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم لائے ہیں وہ وہی ہے جو سابقہ انبیاء کی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے جو مخالفت کی تو اس کی وجہ محض تعصب اور مفاد پرستی تھی، لہٰذا ایسے لوگوں کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا اور آخرت میں ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، جس کے بدلے انہیں دردناک عذاب برداشت کرنا ہوگا۔ بے شک پڑھیے بیٹے۔ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں۔ اللہ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔ ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے نہ انہیں مہلت دی جائے گی، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے ناانصاف لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس آیت کے مخاطب جو ہیں وہی ہر درم اور متعصب قسم کے جو اہل کتاب ہیں، خواہ وہ یہودی ہوں یا نصارہ۔ یہ دونوں جو ہے نا، یہودی اور نصارہ یعنی عیسائی، یہ دونوں فریق آنے والے نبی کے تو بہت منتظر تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں ذکر تھا کہ وہ آنے والے ہیں اور مدینہ میں آئیں گے، اس لیے وہ مدینہ میں کئی سال پہلے آ کر بس گئے تھے کہ یہاں پہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ لیکن آخری جو ہے ان کی بشارت تورات میں جو موجود تھی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ان لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ ان کی وجہ یہی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے جو ہے مذہب کی تائید کریں گے، اور عیسائی سمجھتے تھے کہ وہ عیسائی لوگوں کی تائید کریں گے۔ لیکن جب ان کی یہ تمنا پوری نہیں ہوئی تو انہوں نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ ایسا کچھ ان کی کتابوں میں نہیں ہے۔ اور یہی یہود و نصارہ میں کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے شہادت دی کہ یہ وہی رسول ہیں جس کی شہادت ہماری کتابوں میں موجود ہے، اور وہ ایمان بھی لے آئے۔ اب یہاں پر جو ہے یعنی اللہ آگے کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا بدلہ یہی ہو سکتا ہے جو ایمان نہیں لائے، ان پر اللہ کی بھی لعنت اور فرشتوں کی بھی اور سب لوگوں کی بھی۔ جو لوگ اس پر ایمان نہیں لائے، یہاں سب لوگوں سے مراد کون ہے؟ مسلمان بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اور اس لحاظ سے سب لوگ جھوٹے، بدعہد، دغاباز، ان سب پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔
اور آخرت میں تو کافر خود بھی ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے اور اپنے قصور کا الزام ایک دوسرے کو تھوپیں گے کہ تمہارے کہنے کی وجہ سے ہم ایمان نہیں لائے. یعنی انہیں مہلت نہیں دی جائے گی، یعنی عذاب جہنم میں ایسی حدت اور شدت ہوگی مسلسل، وہاں پر چاہیں گے کہ کچھ کمی ہو لیکن بالکل بھی کمی نہیں کی جائے گی. اور اگر لوگ ایسے عذاب سے بچ سکتے ہیں جنہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی، بس وہی لوگ بچ سکتے ہیں، اور جنہوں نے توبہ کی، ایمان لے آئے اور مخالفت سے رک گئے اور اپنے اعمال و افعال کی اصلاح کر لی اور اسلام اور مسلمانوں کے خیرخواہ بن کر ان کی معاونت کرنے لگے، تو ایسے لوگوں کے سابقہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. بے شک اگر اللہ چاہے تو معاف فرما دے گا. اللہ تعالیٰ بے انتہا رحیم و کریم ہے. آپ پڑھے بیٹے. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں پھر وہ کفر میں بڑھ جائیں، ان کی توبہ ہرگز ہرگز قبول نہ کی جائے گی. یہی گمراہ لوگ ہیں. ہاں، جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں، ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے، گو فدیے میں ہی ہو، تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں. بے شک یہاں پر ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی. حقیقتاً ایسے ہی لوگ گمراہ ہیں. یعنی اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ یہود جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے کفر کا رویہ اختیار کیا اور رسول اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا، جو ان کے کفر میں اور مزید اضافے کا سبب بن گیا. ایسے لوگوں کی جو ہے توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی. دوسری صورت یہ کہ ایک شخص ایمان لایا پھر اس کے بعد مرتد ہو گیا، پھر اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اسلام دشمنی میں اپنی سرگرمیاں بھی تیز کر دی، تو ایسے شخص کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی. تیسری صورت یہ کہ مرتد ہو جانے کے بعد کفر پر ڈٹا رہا اور جب موت کا وقت آیا تو توبہ کی سوچی، اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوگی. البتہ جو لوگ اپنی زندگی میں اسلام دشمنی میں سرگرم اور تقریر و تحریر کے ذریعے لوگوں میں الحاد اور باطل عقائد پھیلانے میں سرگرم رہے ہوں، ان کی توبہ قبول ہونے کی صورت اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت 160 میں بیان فرمائی ہے. یعنی ان کی توبہ کی قبولیت کی 3 شرطیں ہیں: سچی توبہ، اور اپنے اعمال و افعال کو درست کر کے اپنی اصلاح کر لیں، اور جو کچھ الحاد باطل عقیدہ انہوں نے پھیلایا نا اس کی بھی تردید کر دیں. اگر تقریر کے ذریعے پھیلایا تو تقریر کے ذریعے اس کو ختم کریں، اور اگر لکھ کر تحریری صورت میں کچھ میگزینز لکھے، رسالے لکھ دیے اسلام کے خلاف، تو پھر سے لکھ کر اپنا اس کو سدھاریں، اپنی غلطی کی تلافی کریں. تو یہ ہو سکتا ہے. اور آخرت میں تو صرف وہ اعمال کام آئیں گے جو کسی نے اپنے لیے آگے بھیجے ہوں گے. اعمال کے سوا وہاں نہ مال و دولت کام آئے گا، نہ خرابت داری اور نہ سفارش. یعنی اگر کسی کافر کے پاس سونے کے ڈھیروں کے ڈھیر حتیٰ کہ زمین بھر سونا ہو تو وہ اس وقت یہی آرزو ہوگی اس کی کہ سب کچھ دے کر عذاب جہنم سے اپنی جان چھڑا لے، مگر وہاں یہ بات ممکن نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے کم عذاب والے دوزخی سے فرمائیں گے، اگر تیرے پاس دنیا و مافیہا ہو تو کیا تو اسے اپنے فدیے میں دے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب تو انسانی شکل میں تھا تو میں نے تجھ سے اس سے آسان تر بات طلب کی تھی کہ بس توحید پر قائم رہنا، اور کہا تھا کہ میں تجھے جہنم میں داخل نہیں کروں گا مگر تو شرک پر اڑا رہا. یہ مسلم کی حدیث ہے. الحمدللہ ہماری سورہ آل عمران ختم ہوئی. دیکھیں ہم نے جو سورہ آل عمران ختم نہیں ہوئی، تیسرا جز ختم ہوا، اور سورہ بقرہ ہم نے پڑھا تھا. یہودیوں کے بارے میں تفصیل سے ذکر تھا کہ کس طرح ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی اور کیسے اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا.
اور یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں مسلسل نصارہ نے کیا کیا، یہود اور نصارہ کے بارے میں ہم پڑھتے جا رہے ہیں کہ ان کے کیسے معاملات تھے اور کس طرح سے ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ہم چوتھا جز۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو خرچ کرو اسے اللہ بخوبی جانتا ہے۔ بے شک یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے بیٹے، نوٹ کر لیجئے 3/92، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم اس وقت تک اصل نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو، جو تمہیں پسند ہو۔ حالانکہ مضمون کیا چل رہا ہے؟ یہود سے متعلق چل رہا ہے، یہود اور نصارہ کیا ہے، مسلمانوں اور سب بنی نوع انسان سے ہے اللہ ابھی مخاطب کہ مال سے محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے، جو یہود نصارہ ہوں یا مسلمان ہوں سب کو کیا ہے، اپنا مال بہت پسند ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ان کے دل میں گھٹن سی پیدا ہونے لگتی ہے، اور اگر کسی کے کہنے پر مال خرچ کرنا ہی پڑے تو اس کا جی یہ چاہتا ہے کہ تھوڑا سا مال یا کوئی حقیر قسم کا مال دے کر چھوٹ جائے۔ یعنی دیکھو شروع سورہ بقرہ میں ہی اس کی ترغیب دلائی گئی نا مال کے خرچ کرنے کی، صدقہ کی، زکوٰۃ کی، تو مال خرچ کرنے کی اتنی تاکید کی گئی ہے تاکہ معاشرے میں جو بھی لوگ مجبور ہیں ان کے یہاں حالات مطلب صحیح ہو، معاشرہ اپنا سدھر جائے۔ لیکن یہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس میں سے ایسی چیز دیتے ہیں صدقے میں یا کچھ دینا ہے تو جو انہیں پسند نہیں ہے، ایک دم بیکار پڑی ہوئی ہے، اور کئی لوگ تو اگر کچھ کپڑے وغیرہ دیتے ہیں تو پھٹے پرانے دیتے ہیں اور بالکل بھی خراب ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اس وقت تک نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم ایسا کپڑا نہ جو تمہیں پسند ہو۔ یہ کتنی مشکل بات ہے۔ ابھی ہمیں بہت اچھا پسند ہے نا کپڑا، ہم نے نیا جو اگر خریدا ہوا ہے، اگر آپ کہیں تو پھر وہی ہوگا کہ بالکل نیا یہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس وقت تم نے نا جو تم کو پسند ہے وہ چیز اگر تم دو تو وہ حقیقی مطلب صدقہ ہوگا تمہاری طرف سے، اور اللہ تعالیٰ اس نیکی کو تمہاری قبول کرے گا۔ جب تم اللہ کی راہ میں ایسا مال خرچ نہ کرو گے جو تمہیں محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری اس نیکی کو قبول نہیں کرے گا، تم نیکی کی وسعت کو پا ہی نہیں سکتے۔ تو اس آیت کا صحابہ کرام نے بہت اچھا اثر قبول کیا۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے سب سے زیادہ باغ تھے، ان میں سے بیرہا کا باغ آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھا۔ تو یہ مسجد نبوی کے سامنے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ میں جایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں عمدہ اور شیریں پانی پیتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میری کل جائیداد سے بیرہا کا باغ مجھے بہت پیارا ہے، میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور اس سے ثواب اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ذخیرے کی امید رکھتا ہوں، تو آپ جہاں مناسب سمجھے اس سے استعمال کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت خوب، یہ مال تو بالآخر فنا ہونے والا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ مال تو بہت نفع دینے والا ہے، اب تم ایسا کرو کہ اپنے غریب رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، بہت خوب یا رسول اللہ، میں ایسے ہی کرتا ہوں۔ چنانچہ یہ باغ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اقارب اور چچا زاد بھائیوں میں بانٹ دیا۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنا ان لوگوں کے دلوں میں نیکی کی طرف تھی، فوراً دوڑ پڑتے تھے، جیسے ہی کوئی آیت نازل ہوتی فوراً اس پر عمل کرتے تھے۔ اتنا باغ، یعنی کتنی اس کی آتے ہوں گے، کتنے کھجور لگتے ہوں گے، کتنی اس سے ان کو منافع ہوتا ہوگا، لیکن وہ فوراً عمل کرتے تھے۔ بالخصوص اس آیت کے مخاطب یہود ہیں، کیونکہ اس آیت سے پہلے اور بعد والی آیت میں انہی سے خطاب کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہی زیادہ تر اس میں تھے نا، سود خوری اور حرام خوری کی وجہ سے بخل ان کی طبیعتوں میں رچ بس گیا تھا، اس سے کنجوس تھے کہ بس، اور مذہبی تقدس اور پہچان کے لیے انہوں نے چند ظاہری علامات کو ہی معیار بنا رکھا تھا۔ تو اسی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی سے مخاطب ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم ابھی کل پڑھتے ہیں، وقت ہو چکا ہے۔
تو یہاں پر اس بات کو نوٹ کر لیجئے، اللہ سبحانہ نے کیا کہا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک اصل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو۔ اور کتنی بار اگر ہم نئے کپڑے سلے نا تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ ان میں سے ایک جو آپ نے اپنے لیے خریدے ہوں گے نا، ان میں سے آپ کسی کو دے دیں، تو یہ بہت ہی بہترین چیز ہوگی آپ کی کہ آپ نے جو صدقہ کی۔ ٹھیک ہے، چلیے ہم ختم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، ربنا فقہنا فی الدین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین یا رب العالمین یا رحمن الرحیم۔ ہم نے جو کچھ پڑھائی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اتار دے، ہم کو عمل کرنے والا بنا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رب العالمین، جن لوگوں نے بھی دعائیں مانگنے کے لیے کہا ہے یا اللہ تعالیٰ تو ان کے دلوں کا حال بہتر جانتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ اس سے عطا فرما ہمیں، اور جو اس سے پناہ چاہیے اس سے پناہ میں رکھ یا رب العالمین یا رحمت الرحمین۔ جنہیں اولاد میں ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو جن کی اولاد نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ نے فرما بردار بنا دے، اور لوگوں کو بس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، سمجھ عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو گزر گئے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر یا اللہ۔ ساری دنیا کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے ان کی حفاظت فرما، ظالموں کو خاتمہ کر دیا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہر شر سے محفوظ رکھ، ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈال۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear sisters, I thank you all for attending this session, having so much patience and giving so much time. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بے انتہا جزائے خیر عطا فرمائیں اٹینڈ کرنے کے لیے، اور اتنا وقت دینے، اتنا سب سے سننے کے لیے، اور جو لوگ آپ کے مددگار ہیں ان تمام کو جزائے خیر عطا فرما، ہماری بھی پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرما یا اللہ تعالیٰ، ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائیں، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹرز، ایک اناؤنسمنٹ ہے، آپ سبھی نوٹ کر لیجئے، کل سے انشاءاللہ 20 فروری تک ہمارے کلاسز کا ٹائمنگ تھوڑا ہاف این آور ایکسٹرا ایکسٹینڈ ہوا ہے، یعنی 8 بجے سے 9:30 بجے تک انشاءاللہ کلاس ہوگی، ہاف این آور ایکسٹرا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، نوٹ کر لیجئے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفا، جزاک اللہ خیرا کثیرا بیٹے، آپ کو بھی۔ آمین و ایاکی۔